ہر روز بہتری لانا نا بظاہر مشکل لگتا ہے، ہر روز اپنے معاملات میں بہتری لانا مشکل لگتا ہے، ہر روز اپنے آپ میں بہتری لانا اس سے بھی زیادہ مشکل لگتا ہے، لیکن چند چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو یقین کیجئے آپ روزانہ کی بیسس پہ اپنے آپ میں بہتری لا سکتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ لیکن تبدیلی لانے کے لیے نا بہتری لانی پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں 10 ایسی چیزیں شیئر کروں گی جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنے ساتھ کرنی ہیں، سو دیٹ آپ کی زندگی میں بہتری آ سکے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکے۔ اور یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا۔ اپنے آپ کو ایک چیلنج دیجئے، اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق چیلنج دیجئے کہ کیا میں یہ کام 10 دن میں کر سکتی ہوں، میں 21 دن کا چیلنج لے لوں، میں 1 مہینے کا چیلنج لے لوں، یا میں اس کے لیے 6 ماہ کا چیلنج لوں، کیونکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں خود کو بہتر بنانے کے لیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر آج بات ہوگی بہتری لانے کے حوالے سے، اور اس کے مطابق جو 10 پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان پہ عمل کیجیے گا تاکہ آپ زندگی کو چینج کر سکیں، آپ وہ چینج لا سکیں جو آپ لانا چاہ رہی ہیں اپنی ذات میں، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں اور اپنی پوری لائف میں۔ تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیلف ڈسپلن ہونا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو آپ کو سیلف ڈسپلن سب سے پہلے اس میں چیز ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہہ تو دیتے ہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہمیں کچھ چینج کرنا ہے اپنی زندگی میں، کچھ نیا کرنا ہے، لیکن ہم ڈسپلنڈ نہیں ہوتے۔ ہم نے 2 دن کام کر لیا، تیسرے دن چھوڑ دیا، چوتھے دن ہمیں پھر یاد آ گیا، پھر ہم بھول گئے، پھر ہمیں مہینے بعد یاد آیا ہم تو یہ کوئی نیا کام کر رہے تھے، ہم نے تو کچھ تبدیلی لے کے آنی تھی۔ سو ڈسپلن سب سے پہلی چیز ہے۔ اپنے مزاج میں سب سے پہلے ڈسپلن لے کے آئیں، اس کے بعد آپ اپنے کام میں ڈسپلن لا سکیں گے۔ جو ایک ڈسپلنڈ مزاج کا انسان ہوتا ہے نا، اس کی پوری زندگی میں ہر چیز بہت سموتھلی چل رہی ہوتی ہے، بہت کیلکولیٹڈ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مزاج میں ڈسپلن لے کے آئیں، اس کے بعد اپنے کام میں ڈسپلن لے کے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اپنا آپ پازیٹیو وے میں فیل ہوگا۔ دیکھیں، جب انسان پازیٹیو ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو خود محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ پازیٹیوٹی کا سمجھ لیں کہ مزہ بھی اٹھانے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ سو سب سے پہلی چیز یہ ہے سیلف ڈسپلن پہ کام کیجیے۔ اگر آپ رینڈملی کوئی کام کر لیتے ہیں، آج کر لیا، کل نہیں کیا، پرسوں پھر یاد آ گیا، تو یقین کیجیے پھر آپ نہ تو کنسسٹنٹ ہیں، اور کنسسٹنٹ انسان ہی کامیاب انسان ہوتا ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو پہلے اپنے ڈسپلن پہ کام کرنا ہے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے۔ دیکھیں، کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا نا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی نہیں یہ پورا کا پورا سبجیکٹ ہے جس پہ پڑھایا جاتا ہے، جس پہ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ سو کمیونیکیشن سکلز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کس طرح سے کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنی بات کو اگلے بندے تک کنوے کرتے ہیں، کس طرح سے آپ دوسرے تک بات پہنچائیں کہ بات دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ اور کمیونیکیشن سکلز میں نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے لرننگ سکل۔ آپ کس طرح سے لرن کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایک اور چیز اس میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے لسننگ۔ آپ کس طرح دوسرے بندے کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ نا اپنی بات کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس ان کا یہی خواب ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو اپنی بات سنایا جاؤں اور اگلے بندے کی نہ سنوں۔ دیکھیں، جب تک آپ کسی دوسرے کی نہیں سنیں گے نا، تب تک آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے ہی نہیں۔ شاید جس پوائنٹ تک آپ کو پہنچنا ہے، جس پوائنٹ پہ جا کے آپ کو مشورہ دینا ہے یا اپنی بات اگلے بندے تک پہنچانی ہے، سو سننے کی عادت ڈالیے، اور اس کے بعد سنانے کی عادت ڈالیے۔ اور پھر کس طرح سے آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے پورا میں کہتی ہوں یوٹیوب تو بھری پڑی ہے ان چیزوں سے، بہترین کمیونیکیشن سکل سکھانے کے لیے۔ اتنے ویل نون قسم کے میں ان کو یوٹیوبرس تو نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر سطح پہ، ہر لیول پہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ایکسپیرینسڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سو آپ کوئی اچھی سی ویڈیو لگائیں کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے، اور سیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے کمیونیکیشن سکلز میں۔ چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیجیے۔ ایک چیز جو آپ شروع سے لے کے چل رہے ہیں 1902 سے، اس کو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کا مائنڈ سیٹ اگر وہی ہے جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھا، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیجیے، چیزوں کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے۔ اگر آپ کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، خدا را اس کو پھینک دیں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کے آئیں، ہر چیز میں پازیٹیوٹی تلاش کریں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ہم ناکام اس وقت ہوتے ہیں جب ہم چیزوں میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اچھے خاصے انسان میں نیگیٹو چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان آپ کو لگتا ہے
کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا جہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو پھر چھوڑ دیجئے، لیکن اس میں نگیٹیوٹی تلاش کر کے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش نہ کریں. پازیٹیو چیزوں کی طرف دھیان دیں. پازیٹیو چیزوں پہ دھیان دیں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو آپٹیمائز کیجیے، اپنے دن کو پلان کیجیے، بغیر پلان کے نہ چلیں. بعض لوگ اپنے دن میں بس جو کام ہاتھ آیا کر لیا، دن کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، بس دفتر گئے، گھر آ گئے، بس ٹھیک ہے کھانا کھا لیا، دیٹس اٹ. خواتین ہیں گھر میں کام کر رہی ہیں، بس جو کام کر لیا ہو گیا، جو نہیں ہوا چھوڑ دیا. پلان ہی نہیں ہے نا ڈے کا. ایک ڈے پلانر لے لیں اور اپنے ڈے کو پلان کریں کہ میں نے آج کے دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں. اچھا، میں ہمیشہ جب ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتی ہوں نا، میں ایک چیز کہتی ہوں، جو آپ کے کام ہے نا، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، وہ تو ہیں، وہ تو آپ کے ڈیلی کے ٹاسک ہیں. اس میں آپ کچھ نیا تو نہیں کر رہے. لائک میں نے کھانا بنانا ہے تو وہ میں نے ڈیلی بنانا ہی ہے، اس میں کچھ نیا نہیں کر رہی. ہاں، جب میں نے اپنا ڈے پلان کرنا ہے نا، تو میں نے اس میں کوئی چیز ایسی ضرور رکھنی ہے جو میری ڈیلی روٹین سے ہٹ کے ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، میں نے کچھ بھی نیا کام کرنا ہے، میں نے باہر جانا ہے، وہ ہٹ کے ہے میری روٹین سے. سو اپنی روٹین سے ہٹ کے کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے ڈے پلانر میں ڈالیے کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی کوئی کبرڈ ہے، اس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے. آپ کو کوئی ڈرا ہے، اس کو آپ نے خالی کرنا ہے، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. کوئی ایسی چیز ہے، آپ نے کوئی ڈی کلٹرنگ کرنی ہے، بہت ایکسٹرا کپڑے ہو گئے ہیں وہ نکالنے ہیں، کچن میں بہت سامان ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، کوئی برتن ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں وہ نکالنے. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کام ضرور ایسا رکھیں جو آپ نے اپنے دن میں کرنا ہے اور اپنی پراپر ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلیے. پھر آپ کو 24 گھنٹے بہت زیادہ لگنے لگیں گے. اگر آپ کا ٹائم مینیج نہیں ہوگا تو پھر یہ 24 گھنٹے آپ کو بہت تھوڑے لگیں گے. اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے شکر گزاری کی عادت ڈالنی ہے، تھینک فلنس. دیکھیں، جو انسان جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ نوازا جاتا ہے. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں. بعض لوگ نا، میں نے دیکھا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہوتے ہیں. مطلب کھانے میں نمک تیز ہو گیا، اس پہ پریشان ہو جانا، پورے گھر کو، جس کو کہتے ہیں نا وقت ڈال دینا، تو وہ وقت نہ ڈالے نا سب کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے گھر میں آپ خواتین ہیں نا، پریشان ہو جاتی ہیں، برتن بہت زیادہ ہو گئے، فلاں مجھے برتن دھونے پڑ رہے ہیں. شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے ہے، آپ کے گھر میں کھانے والے موجود ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں پکا بھی رہی ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنی اولاد کو میں کھلا بھی رہی ہوں، اور اس کے بعد میرے برتن گندے ہو رہے ہیں تو میں شکر کر کے وہ برتن دھو لوں. تو یقین کریں اس میں مجھے اجر و ثواب ملے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں برتن پڑے ہوں گے لیکن پکانے کو کچھ نہیں ہوگا. ان کی طرف دیکھ کے سوچئے، یہ کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کے گھروں میں برتن بھی ہوں گے، پکانے کے لیے بھی ہوگا، لیکن کھانے والے نہیں ہوں گے. تو شکر ادا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر ادا کرنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو نعمتیں بہت بڑی لگیں گی. اور کبھی اپنے نعمتوں کو نا بیٹھ کے کمپیئر کیجیے گا ہمارے گناہوں کی ایک طرف رکھ کے، تو پھر ہمیں لگے گا کہ واقعی ہم تو ایسے لوگ ہیں، اتنے گناہ گار لوگ ہیں کہ ہمیں تو شاید کچھ نہ بھی ملے نا، تو تب بھی ہم اپنے گناہوں سے صرف توبہ ہی کرتے رہیں سارا دن، تو تب بھی گناہ زیادہ ہیں. اور نعمتیں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں دے دی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں ڈھیروں ڈھیر، بے تحاشا، بے حساب ہیں. کیونکہ اگر ہمارے گناہوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ دے تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملے. سو اس لیے شکر گزاری کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کے ارد گرد ہے، جو خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے نالج کو اپ گریڈ کرتے رہیں. کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں. نالج اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. رکے ہوئے پانی میں سے بھی جو ہے وہ بدبو آنے لگ جاتی ہے، اس لیے رکا ہوا پانی نہ بنے، چلتا بہتا دریا بنے. اور جو بہتا دریا ہوتا ہے نا، وہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ کے، بہت کچھ سمو کے لے جاتا ہے. سو اس لیے اپنی نالج کو بھی اسی طرح وسیع کریں اور کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھتے رہیں. کچھ بھی نیا سیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوکنگ کا شوق ہے نا، آپ ایک نئی ڈش سیکھ لینا تو آپ کو اپنا بڑا سیٹسفائیڈ لگے گا. اچھا، جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں نا، تو آپ کو بڑی ایک اندر سے سیٹسفیکشن آتی ہے. اچھی کتاب پڑھ لیجیے. اچھی کتاب پڑھنا نا، میں کہتی ہوں بڑے مزے کا کام ہے. مجھے بڑا شوق تھا ایک ٹائم پہ پڑھنے کا، اور میں نے شاید اسکول اور کالج لائف میں ہی نا بہت بڑے بڑے آتھرس کو پڑھ لیا تھا. شہاب نامہ میں نے شاید فرسٹ ایئر میں پڑھ لیا تھا، اور بانو قدسیہ میں نے بہت پڑھا. پھر اس کے علاوہ شفیق الرحمان، اور مطلب اچھے اچھے رائٹرز کو میں نے پڑھا. اور پھر الحمدللہ
ابھی آج تک بھی عادت ہے کہ ابھی بھی کوئی اچھی بک میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں، لیکن اچھا پڑھیں، اچھا سیکھیں، اپنی نالج کو بڑھائیں. نالج کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے سائنس پڑھی ہے، اگر میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو میرا نالج صرف اسی میں ہی ہو. آپ کا جنرل نالج بہت اچھا ہونا چاہیے. ایون اگر آپ آج کے دور میں اپنے بچوں کو خود پڑھا رہی ہیں نا گھر میں، آپ کے بچے کسی اکیڈمی کی ٹیوشن میں نہیں جاتے، تو اگر آپ کا جنرل نالج اچھا ہوگا، آپ بچوں کو بہت اچھا پڑھا سکیں گے، کیونکہ آپ کو پھر ہر فیلڈ میں پتہ ہوگا کہ کیا چیز میں کیا بتانا ہے بچوں کو. اور یہ ہم لوگوں نے جو سوچ لیا نا کہ بچے چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ بس اے آئی سے پڑھ کے بڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ نے ان کو خود بھی کچھ بتانا، خود سکھانا ہے. ہر چیز چیٹ جی پی ٹی نہیں سمجھا سکتے، نہیں بتا سکتا. اپنا بھی آپ نے تھوڑا بہت نالج وہاں پہ دینا. اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے نیگیٹو ہیبٹس کو جو ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے. ہر انسان کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا منفی چیزیں ہیں، وہ آپ ان پہ خود قابو پا سکتے ہیں. اپنی نیگیٹو ہیبٹس کو چھوڑ دیجئے. ہمیشہ اپنی بری عادتیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں اور اس کو خود پتہ ہوتا ہے میں نے کس طرح سے بری عادتیں چھوڑنی ہیں. تو کوئی بھی بری عادت ہے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے، ان کو خود چھوڑنے کی کوشش کیجیے. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ بھی اس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خود احتسابی کرنا. دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے نا اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھیں کہ میں نے آج کے دن میں کیا کیا، میں نے آج کے دن میں کیا کرنا تھا اور میں نے اس میں سے کتنا % اچیو کیا. اور اس کے بعد ایک سب سے پیاری بات کہ رات کو سب کو معاف کر کے سویا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سی صبح ہی نہ ہو، لیکن رات کو سب کو معاف کر دیا کریں اور دل سے معاف کیا کریں. جب آپ دل سے معاف کرتے ہیں نا تو آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں رہتا. اور کیا ضرورت ہے لوگوں کی باتیں دلوں میں رکھنے کی؟ دل میں رکھنے کے لیے پیاری چیزیں ہونی چاہیے. دل میں رکھنے کے لیے فضول باتیں، لوگوں کے فضول خیالات اور لوگوں کے ساتھ ہوئے فضول جھگڑے، ان کو دل میں جگہ نہ دیں، دل میں پیاری چیزوں کو جگہ دیں. چلتے ہیں جناب آخری پوائنٹ کی طرف. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے خوف پہ قابو پائیں. ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے تنگ کری ہوتی ہے اور اس خوف پہ اس نے خود قابو پانا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کوئی پازیٹیو چیز سوچیں، کوئی پازیٹیو چیز اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنے خوف پہ قابو پائیں. اوور کم یور فیئرس. آپ کے خوف ایک دفعہ آپ کے ذہن سے، آپ کے دل سے نکل جائیں گے تو آپ کو زندگی میں بہت آسانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.